فاتح سندھ محمد بن قاسم کا اصل نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا۔ وہ بنو امیہ دور کے مشہور سپہ سالار اور ایران کے گورنر حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم 75 ہجری 654 عیسوی میں طائف کے قبیلے بنو ثقیف میں پیدا ہوئے، اسی لیے ثقفی کہلائے۔ ان کے والد قاسم بصرہ کے گورنر تھے۔ محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ ہی میں ہوئی۔ ابھی وہ تقریباً 5 برس ہی کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، لہذا ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد محض 14 برس کی عمر میں محمد بن قاسم فوج میں بھرتی ہو گئے۔ وہ بچپن ہی سے ذہین اور باصلاحیت تھے، یہی وجہ تھی کہ جلدی ہی فوج میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ محمد بن قاسم ایک بہادر، رحم دل اور دانش مند نوجوان سپہ سالار تھے۔ انہیں جس مشکل ترین فوجی مہم پر بھیجا گیا تھا اس کے لیے غیر معمولی مہارت اور سیاسی، سماجی اور معاشی بصیرت کے ساتھ ساتھ اسلامی فقہ کا علم ہونا بھی ضروری تھا۔ یہ ایک ایسی فوجی مہم تھی جس کے لیے محدود وسائل فراہم کیے گئے تھے اور مزید کمک پہنچنے کے امکانات زیادہ نہ تھے، اور انہیں سندھ میں چالاک اور ہر لحاظ سے طاقتور دشمن کا سامنا تھا۔ انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ اس قسم کی کسی بھی مہم پر جانے والے مسلمانوں کی بڑی تعداد وہیں شہید ہوتی رہی ہے۔ محمد بن قاسم مضبوط اعصاب کے مالک شخص تھے جو سنگین حالات میں جنگ کا دباؤ برداشت کرنے اور فوج کی قیادت کرنے کے قابل تھے۔ راجہ طاہر ایک خوبرو حاکم اور طاقتور جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اخلاقی، سماجی اور مذہبی اقدار کو پامال کر دینے والا شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب نجومیوں نے بتایا کہ اس کی سوتیلی بہن کی شادی ایک بادشاہ سے ہوگی اور وہ شہر الور سے کبھی باہر نہیں جائے گی، تو اس نے خود اپنی سوتیلی بہن سے شادی کر لی تھی۔ راجہ طاہر ایک اس غیر اخلاقی کام پر اس کا بھائی بہت ناراض ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ راجہ طاہر سے جنگ کرتا وہ الور سے باہر بیمار ہو کر مر گیا، جس کے بعد اس کے حصے کی ریاست بھی راجہ طاہر کو مل گئی۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے سندھ کی جہاد کی اجازت طلب کی، اور اجازت ملنے کے بعد 6000 عرب فوجی شام سے بلوائے گئے اور انہیں بہت سے انعامات دے کر محمد بن قاسم کی قیادت میں ہندوستان کی مہم پر روانہ کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ آنے کے لیے خشکی کا راستہ اختیار کیا۔ اس لشکر میں 6000 گھڑ سوار، 6000 اونٹ سوار اور 3000 سامان کے اونٹوں اور منجنیقوں کے علاوہ مکران کے سپاہی بھی شامل تھے۔ محمد بن قاسم نے الور کی جانب پیش قدمی جاری رکھی اور جھم اور کوہل کے مقام پر 50 دن قیام کے دوران وہ دریائے سندھ عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ حجاج بن یوسف کا خیال تھا کہ مسلمان فوج دریائے سندھ عبور کر کے راجہ طاہر سے جنگ لڑے تو دشمن پر ہیبت بیٹھ جائے گی۔ اس دوران مسلمانوں کی فوج میں خوراک کی قلت ہو گئی۔ راجہ طاہر اس بات پر حیران تھا کہ مسلمان فوج انتہائی صبر و تحمل سے خوراک کی قلت برداشت کر رہی ہے۔ وہ محمد بن قاسم کو مسلسل یہ پیغامات بھیج رہا تھا کہ اپنے برے انجام کی طرف نہ بڑھو، میں خوراک بھیج سکتا ہوں تاکہ تم اور تمہارے ساتھی بھوکے نہ مریں۔
جبکہ محمد بن قاسم راجہ طاہر کو اسلام قبول کرنے یا جزیہ ادا کرنے کا پیغام بھیجتے رہے۔ پھر ایک رات راجہ طاہر کو نیند سے جگا کر اطلاع دی گئی کہ مسلمانوں کی فوج نے دریائے سندھ عبور کر لیا ہے۔ جنگ سے پہلے نجومی راجہ طاہر کو بتا چکے تھے کہ اسلامی فوج کی فتح یقینی ہے۔ راجہ طاہر اور مسلمانوں کے درمیان تقریباً ایک ہفتے تک معرکہ آرائی ہوتی رہی اور راجہ طاہر جنگ میں غلطیوں پہ غلطیوں کرتا رہا۔ اس نے اپنے جسم اٹھا کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، وہ مارا گیا اور اس کی فوج پسپا ہو گئی۔ 4 روز کی مسلسل لڑائیوں میں پے در پے ناکامیوں کے بعد راجہ طاہر نے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کیا۔ 9 رمضان المبارک 93 ہجری کو راجہ طاہر خود پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اس کی فوج میں 5000 گھڑ سوار، 20,000 مسلح پیادے اور متعدد ہاتھی شامل تھے۔ ادھر محمد بن قاسم نے اپنے سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے تقریر کرتے ہوئے کہا، عرب کے لوگوں، آج امتحان کا دن ہے۔ آج اسلام کی سر بلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ خدا کی مدد سے تم مشرکین کو مار بھگاؤ گے۔ اگر تم نے کوئی کمزوری دکھائی تو یہ تمہیں مار ڈالے گی۔ اگر تم لوگوں نے کفار سے منہ موڑا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ 10 رمضان المبارک 93 ہجری کو راجہ طاہر پھر اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں نکلا، جس میں ہاتھی اور گھڑ سوار دستوں کے علاوہ تیر انداز، نیزہ اور کلاڑا بردار پیدل دستے شامل تھے۔ اس دوران راجہ طاہر کے کچھ سپاہیوں نے محمد بن قاسم کے پاس آ کر جان کی امان طلب کی اور کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے
روزے کی برکت سے لوگ چھوٹی بڑی ہر قسم کی برائیوں اور فساد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مہینے میں کسی کو بھی جھگڑا کرنے یا کسی بری بات کرنے سے روکنے کا آسان طریقہ حضرت